الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزوں، ناظرین کرام، آج جس عظیم شہید کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے ہانی ابن عروہ۔ آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بات کربلا کے شہیدوں کی ہو رہی تھی، جناب ہانی ابن عروہ تو کربلا کے شہید نہیں ہیں۔ جی، آپ کا اعتراض صحیح ہے، کربلا کے میدان میں جناب ہانی ابن عروہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ جناب ہانی ابن عروہ جناب مسلم ابن عقیل کی طرح سے اور بھی دوسرے اصحاب تھے، یہ تمام مقدمہ کربلا میں، یہ سب مطلع کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ افراد کربلا کی سرزمین پر نہیں ہوئے، لیکن وہ نہضت و انقلاب حسینی جو تھا اس انقلاب میں شہید ہوئے ہیں، سرکار سید الشہداء کی رکاب میں۔ آپ کا تعلق مزہج قبیلے سے تھا۔ مزہج قبیلے میں ایک نسل یا ایک شاخ ہے جس کا نام مرادی ہے، لہٰذا آپ مرادی قبیلے سے تھے۔ آپ کوفے میں رہتے تھے 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں۔ آپ کو تقریباً 90 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ جناب ہانی اور آپ کے بابا یعنی جناب عروہ دونوں اصحاب رسول اللہ میں سے تھے۔ آپ کا شمار کوفے کے بزرگوں میں ہوتا تھا، نہ یہ کہ صرف کوفے کے بزرگوں میں بلکہ بزرگان شیعہ کے عنوان سے آپ پہچانے جاتے تھے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے تینوں جنگوں میں شرکت فرمائی، اور جب تک جناب ہانی گرفتار نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک جناب ہانی حکومت کی فوج کے کمانڈر تھے۔ مسعودی نے اپنی کتاب مروج الذہب میں جو بات لکھی ہے، دیکھیے کتنی کیسا انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مسعودی نے لکھا کہ جب مرادی قبیلے کا رئیس یعنی یہی جناب ہانی اپنے مرکب کے اوپر سوار ہوتے تھے تو ان کے ساتھ 4000 زرہ پوش ہوتے تھے، 8000 پیادہ سپاہ پیدل چلنے والے فوجی ہوتے تھے، اور اگر وہ قبائل من جملہ ان قبیلوں میں جن کا نام مسعودی نے لکھا ہے، اس قبیلے کا نام کندہ ہے، اگر کندہ قبیلے کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ تھا، اگر اس ایگریمنٹ کے تحت اس قبیلے کے لوگ بھی آ جاتے ساتھ دینے کے لیے یا آ جایا کرتے تھے، تو اس صورت میں ان کے ساتھ کم سے کم 30,000 لوگوں کا لشکر ہوتا تھا، یعنی جناب ہانی ابن عروہ 30,000 لوگوں کی فوج کے سپہ سالار تھے، ان کے انڈر میں تھا۔ رسول اللہ کے صحابی تھے آپ، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ کے علاوہ آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابی ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں آپ تھے۔ آپ تاریخ کے مطابق ہانی جب گرفتار ہوئے ہیں، عجیب ہے، دیکھیے انسان کو اس کے کبھی کبھی، البتہ شاید یہ جملہ مناسب نہ ہو، لیکن انسان کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے ہی ڈسا جاتا ہے۔ ہانی ابن عروہ اپنے سسر یا سالے، بعض تاریخ میں نے اس شخص کو ان کا سسر بتایا ہے، بعض تاریخ نے اس شخص کو جس کا نام عمرو ابن حجاج تھا، بعض نے اس کو سسر بتایا، بعض نے سالہ بتایا۔ خلاصہ ہے کہ اسی ایک شخص عمرو ابن حجاج بے انتہا ڈرپوک اور لالچی آدمی تھا، اس کی وجہ سے جناب ہانی ابن عروہ گرفتار ہوئے ہیں، اریسٹ ہوئے ہیں۔ معقل، یہ وہ جاسوس تھا ابن زیاد کا جو جناب مسلم ابن اوسجہ کے ذریعے جناب مسلم ابن عقیل تک پہنچا تھا، چونکہ جناب مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کے گھر میں مخفی و پوشیدہ تھے۔ تو یہ معقل کی جاسوسی کے بعد جناب ہانی ابن عروہ کو جناب مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے اور اپنے گھر میں چھپانے کے الزام میں ان کو گرفتار کر کے لایا گیا دارالامارہ میں۔ دارالامارہ میں ابن زیاد نے جناب ہانی سے سوالات کیے۔ جناب ہانی نے پہلے ہی، یعنی جس کو کہیے کہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا سیدھا جواب انکار میں دے دیا، البتہ توریتاً دیا تھا کیونکہ حفظ جان جناب مسلم ضروری تھے، تو وہاں پہ توریا کر انہوں نے کہا نہیں، میں نے نہ کسی کو چھپایا ہے، نہ وہ ہمارے گھر میں۔
فوراً ہی معقل پردے کے پیچھے سے نکل کے آتا. جیسے ہی جناب ہانی نے اس کو دیکھا سمجھ گیا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ، نہ تو یہ کہ نہ کسی چیز کا. انہوں نے کہا ہاں جناب مسلم ہمارے گھر میں، وہ ہمارے مہمان ہیں. خلاصہ ہے کہ ابن زیاد نے جناب ہانی، چونکہ ضعیف تھے، 90 سال کی تقریباً عمر تھی، ایک عصا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی جس کا نیچے کا حصہ آہنی تھا، لوہے کا تھا، اس میں نوک ہوتی تھی. اس عصا کے اوپر تکیہ کیے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے جناب ہانی کھڑے بات کر رہے تھے. ابن زیاد نے وہی چھڑی ان کے ہاتھ سے چھینی اور کھینچ کر کے ان کی ناک کے اوپر اور پیشانی کے اوپر ماری. ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پیشانی زخمی ہو گئی. اب اندر ایک شور و غل کی آواز. اچھا اتنی دیر میں چونکہ جناب ہانی قبیلہ مزہج کے رئیس تھے اور معروف شخصیت تھے، فوراً پورے قبیلے والے، وہاں کوفے میں بہت زیادہ تھے اس قبیلے کو، سب نے آ کر کے دارالامارہ کو گھیر لیا اور جناب ہانی کو آزاد کرنے کی مانگ کرنے لگے، ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ان کو آزاد کیا جائے. اب خون تو جاری ہو چکا تھا، زخمی ہو چکے تھے. خدا لعنت کرے قاضی شریح، یہ مکار نکل کے آتا ہے دارالامارہ سے باہر، آ کر کے لوگوں کو ساکت کرتا ہے، خاموش کرتا ہے. کہا کہ انہیں وہ حاکم نے انہیں صرف اریسٹ کیا ہے، گرفتار کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں. لوگوں کو رخصت کر دیا، وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں. ابن زیاد نے وعدہ کر رکھا تھا محمد ابن اشعث سے کہ اپنے ایک رشتہ داری یا کسی دوستی کی بنیاد کے اوپر اس نے کہا تھا کہ آپ انہیں قتل نہ کریں، چھوڑ دیں اور یہ جناب مسلم کو شہر سے نکال دیں گے. اس نے ان سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں انہیں قتل نہیں کروں گا. لیکن محمد ابن اشعث جاتا ہے ابن زیاد کے پاس سے، فوراً ہی ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ انہیں لے جاؤ، لے جا کر کے گوسفند فروشوں کی بازار میں قتل کر دو. اللہ اکبر. اب گوسفند فروشوں کی بازار میں جب جناب ہانی بن عروہ کو لے کر کے آنے لگے ہیں تو ان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آپ دیکھیے افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے. یہی وہ شخص تھا جس کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہوا کرتا تھا. آج یہ شخص دست بستہ جب لے جایا جا رہا ہے تو یہ شخص بار بار اپنے قبیلے والوں کو، مذہجیوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، نصرت کرو، فلاں فلاں نام لے لے کر کے پکار رہا ہے. کوئی مدد کرنے والا نہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. حالات ایسے ہو چکے تھے. جب بازار گوسفند فروش میں پہنچے ہیں تو اچانک جناب ہانی نے بہت تیز آواز میں چلا کر کے کہا کہ کوئی میری مدد نہیں کرتا تو کم سے کم یہاں پہ چاقو ہے، کوئی یہاں پہ تلوار ہے، نیزہ ہے، لکڑی ہے، پتھر کچھ تو ہے، کوئی تو مجھے دے دو تاکہ میں خود اپنا دفاع کروں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کو تیزی سے جھٹکا، وہ رسی کھل گئی، ہاتھ آزاد ہو گئے. لیکن فوراً ہی فوجی تھے، سپاہی تھے، فوراً انہوں نے پکڑ کے دوبارہ مضبوطی سے ہاتھ باندھ دیا جناب ہانی بن عروہ کا. اب جب ہاتھ باندھا ہے تو رشید ترکی، خدا لعنت کرے اس ظالم کے اوپر، اس ملعون کے اوپر، یہ غلام تھا ابن زیاد کا ہے اور اس کے یعنی قاتل بھی جناب ہانی بن عروہ کا یہ رشید ترکی تھا، غلام ابن زیاد کا. اس نے جناب ہانی سے کہا کہ تم اپنی گردن آگے کرو، تمہیں قتل کرنا ہے. ایسے ہی اس نے کہا اپنی گردن آگے کرو، تمہیں قتل کرنا ہے. جناب ہانی نے کہا کہ میں اتنا سخی نہیں ہوں کہ تم مجھ سے کہو گے کہ میں اپنی گردن آگے کر دوں تو میں اپنی موت کے لیے اپنی گردن آگے کر دوں اور تم مجھے قتل کر دو. نہیں، نہ میں سخی ہوں اور نہ میں اپنی موت میں تمہاری مدد کروں گا کہ تم آسانی سے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دو. نہیں. جیسے ہی رشید ترکی نے اس جملے کو سنا اس نے تلوار چلائی، لیکن جناب ہانی نے اپنے آپ کو بچا لیا جناب ہانی نے اپنے آپ کو. لیکن فوراً ہی اس ملعون نے ایک دوسرا وار کیا جس کے نتیجے میں جناب ہانی کے سر و تن میں جدائی ہو گئی. اب اس کے بعد جناب مسلم کو شہید کیا جا چکا تھا، جناب ہانی اب شہید ہوئے ہیں. دونوں کے سر کو یزید کے پاس بھیج دیا گیا. جناب مسلم اور جناب ہانی کے لاش میں رسی باندھ کر کے پورے کوفے میں پھرایا گیا. آخر میں جہاں کوفے کا مزبلہ تھا، جہاں کوڑا گھر تھا، کوڑا اکٹھا ہوتا تھا شہر کا، وہاں لا کر کے پیر میں رسی باندھ کر کے ان دونوں مظلوم شہیدوں کو وہاں الٹے ٹانگ دیا گیا. جناب ہانی بن عروہ ادھر سرکار سید الشہداء کو واقعا بھی خبر بھی نہیں تھی ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا. لیکن جب سرکار سید الشہداء کو خبر ملی ہے جناب ہانی کی اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی، تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے
3 سے زیادہ مرتبہ جناب مسلم بن عقیل کے لیے اور جناب ہانی بن عروہ کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں طلب رحمت کیا ہے۔ جناب ہانی ایک شجاع شخصیت کا نام تھا، ایک عظیم شخصیت کا نام تھا، با فضیلت شخص کا نام تھا۔ ان کی فضیلت کے لیے یہ چیز کم نہیں ہے کہ تمام اتنے سارے شہداء میں جناب ہانی کو وہ مقام حاصل ہے کہ ان کی زیارت گاہ، ان کا مقبرہ، ان کی قبر الگ سے ہے۔ جناب مسلم کے پایتی دفن ہے، آپ کی زیارت گاہ الگ ہے، آپ کی قبر الگ ہے۔ سب سے زیارت نامے میں کیا پڑھتے ہیں ہم جناب ہانی کے؟ سلام اللہ العظیم و صلواتہ علیک یا ہانی بن عروہ، السلام علیک ایھا العبد الصالح الناصح للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔